الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیو بزرگوں، آپ نے یہ تو سنا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانے کے درمیان بسم اللہ پڑھیں، کھانے کے بعد میں بسم اللہ پڑھیں، یعنی کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں۔ یہ آپ نے سنا کھانے کے درمیان اگر آپ کو کھانے میں تھوڑی سی لذت محسوس کرنی ہے تو فلاں دعا پڑھیں، یعنی دعائیں آپ نے سنی ہیں۔ میں آج آپ کو ایک انوکھا اور عجیب روحانی وظیفہ بتلا رہا ہوں۔ روحانی دنیا میں ہمارے اکابرین نے اس پر بہت زور دیا ہے، اور وہ وظیفہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی کے یاد ہے، ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، ہر وقت پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم نے توجہ نہیں کی، ہم نے غور نہیں کیا۔ وہ وظیفہ ہے سورہ فاتحہ الحمد شریف۔ اس کو ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، عید میں، بقرعید میں، دن میں، رات میں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے گاؤں میں پڑھیں، شہر میں پڑھیں، قصبے میں پڑھیں، مکے میں پڑھیں، مدینے میں پڑھیں، عورت پڑھے، مرد پڑھے، بچہ پڑھے، بوڑھا پڑھے، تمام کے لیے ضروری یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ صرف بیماریوں سے شفا ہی نہیں ہے، اس سورہ فاتحہ کے اندر زندگی ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری زندگی کو نچوڑ ہے، راحتیں ہیں، برکتیں ہیں، وسعتیں ہیں، اللہ کی طرف سے بلندیاں ہیں، اللہ کی طرف سے مقامات ہیں۔ یہ ہمارے لیے زندگی بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، کھانے کے دوران جب سے کھانا شروع کریں اور جب تک کھانے سے فارغ ہوں الحمد شریف 7 بار پڑھ لیں، صرف 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں۔ ایک لقمہ آپ نے چبایا، ہو سکتا ہے ایک لقمے کے درمیان 1 مرتبہ پڑھ لیں، لمبی صورت نہیں، وقت زیادہ نہیں لگے گا، لیکن ہماری زندگی بن جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ ہماری جو شکایتیں ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے، تو وہ تمام دقتیں ختم ہو جائیں گی۔ کبھی آپ کو بدہضمی نہیں ہوگی، وہ کھانا جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ شفا بن کر جائے گا، آپ کی بدہضمی کو ختم کرے گا، شوگر کو ختم کرے گا، بی پی ختم کرے گا، پیٹ کے تمام روگ اس آیت کے ذریعے سے، یہ سورہ شفا بھی ہے، اس سورت کے ذریعے سے اللہ ختم فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس وقت میں آپ کو فضیلت اور اس کے مقامات نہیں بتلا رہا ہوں، سورہ فاتحہ کی میں ایک روحانی صرف برکت بتلا رہا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، انشاءاللہ رحمت برکت ساتھ ہوں گی۔ اس کام کو کر کے دیکھیں، آزما کر دیکھیں، اور پھر اس کا نفع آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کے